تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ اب میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، جس کا نام فرشتے بھی سنبھل کے لیتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اسد بیٹک میں آج ہماری ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہماری اس بیٹک میں ایسے شخصیات شامل ہوتے ہیں جن سے ہم انسپائر ہوں، اور جن کو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ نہیں جانتے ہو، تو میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کو آپ سے ملاؤں اور ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے فائقہ مسعود صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زندگی بہت آسان ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن جو کوچنگ آپ دے رہی ہیں یہ ایک خاص کوچنگ ہے، ٹھیک ہے دی فینومیل۔ تو یہ کوچنگ اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ ہے کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو جی اسد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور میرے ساتھ پوڈ کاسٹ پلان کیا۔ جو یہ کوچنگ ماڈل ہے یہ اپنی ہی آپ میں ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کسی بھی فلسفی کو کوئی ایک انسان لے کے چلتا ہے تو جی اپنے ذات کے کچھ ذاتی پہلو جب اس کی ذات کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ یونیک ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا طریقہ کار کچھ بھی کرنے کا دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ جی بیسکلی تو یہ ماڈل ہولسٹک ہیلتھ اپروچ کو اڈاپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت سارے اور کوچز بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو فینومینل کا فلسفہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی سب سے، ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فلانے جیسا بنا دیں گے، اس جیسا بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے لیے نزدیک ایک انسان بھرپور اپنے اندر سب کوالٹیز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنی ذات کی ان کوالٹیز کو ڈسکور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسکور ہو سکتے ہیں کچھ چند ایسے طریقوں سے جن پہ عمل کر کے، ان طریقوں کو، ان چیزوں کو سیکھ کے، ان سکلز کو شارپ کر کے آپ مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو باہر سے کوئی چیز نہیں لانی ہوتی، اندر کی ایبلٹیز ہوتی ہیں جن کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تھرو سرٹن سیٹ آف سٹینڈرڈز پروسیجرز۔ تو جو فینومینل کوچنگ ہے یہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہے جس میں ہم انڈیویجولس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ملٹیپل لیولز میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے ایریاز بھی دیکھ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، سافٹ سکلز کے ایریاز بھی دیکھ رہی ہوں، اور بیہیویئر موڈیفیکیشن بھی دیکھ رہی ہوں۔ یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جیسے کہ کچھ لوگوں کو انگزائٹی فیس کرنی پڑتی ہے، کچھ لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں، پاسٹ میں یا فیوچر کی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا۔ پھر بیہیویئر موڈیفیکیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ایک انسان صبح کی واک کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اپنے بیہیویئر میں اڈاپٹ نہیں کر پا رہا، صبح اٹھ نہیں پا رہا، تو ہم اس کا بیہیویئر موڈیفائی کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ سرٹن ایسی بیڈ ہیبٹس کا شکار ہے جو کہ اس کے بیہیویئر کو برا بنا رہی ہیں، جس میں جیسے غصہ کرنا ہے، تو ہم اس کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتے ہیں تھرو سرٹن سیٹ آف پیٹرنز، ٹیکنیکس، سکلز، اس کو سکھا کے۔ اینگر مینجمنٹ کیسے کرنا ہے اس میں پھر ہم ساری ڈیٹیل میں اس کو دیتے ہیں۔ اور سافٹ سکلز کیا ہیں؟ وہ تمام سکلز جو کہ ہماری پرسنالٹی ٹریٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ پیپل ٹو پیپل مینجمنٹ میں جو کام آتے ہیں، لیڈرشپ ہے، کمیونیکیشن ہے، کولیبوریشن ہے، پرابلم سالونگ ہے، اور اس طرح کی دیگر اور سکلز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کوچنگ کا فلسفہ ہے، دی فینومینل کوچنگ کا فلسفہ، اس میں ہم ڈفرینٹ سبجیکٹ کو ہم نے کمبائن کیا ہوا ہے، جس میں اسپرچولیٹی ہے، مائنڈ سائنسز ہے، پازیٹیو سائیکالوجی ہے، نیورو سائنس ہے، اور جینڈر اسٹڈیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اس سے یہ ایسا فلسفہ ہے کہ یہ آپ کی ہیلتھ پہ ایسے فوکس کرتا ہے، ایک ٹوٹیلٹی میں فوکس کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک چنک میں آپ ایک انسان کی ہیلتھ کو لے رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے
تو اس کے اندر یہ مسئلے ہوں گے. آپ اس کی صرف بیماری کو ایڈریس صرف اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہو. جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اسپرچولی بھی فوکس کر رہے ہیں, ہم مینٹلی بھی فوکس کر رہے ہیں, ہم ایموشنلی بھی فوکس کر رہے ہیں, اور ہم فائنینشلی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹوٹل میں ایک لائف پوری کا ٹوٹل ہر ایسپیکٹ سے اس کو کیسے امپاور کیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹوٹیلٹی کا کانسیپٹ ہے, ہولسٹک ہیلتھ اپروچ جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ اس میں ہم امپاور کرتے ہیں, لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں. جب وہ فائنینشلی امپاور ہوں گے تو وہ امپاور ہوں گے, جب وہ فیصلہ لینے کی طاقت رکھیں گے تو وہ امپاور ہوں گے, جب وہ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ امپاور ہوں گے, جب وہ سکسیسفل ہوں گے تو وہ امپاور ہوں گے. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو ہمارے فلسفے میں شامل ہیں. یہ کوچنگ کیوں اہم ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ سوال آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ یہ کوچنگ اہم کیوں ہے. دیکھیں, جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں. دیکھیں, جب انسان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہوتی ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, پہلا عمل اس کا کیا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بچے کا؟ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. رونا شروع کر دیتا ہے. اٹ مینس کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اپنی بات کو سمجھا دینا, اگلے کی بات کو سمجھ جانا. تو وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں, وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ بچے کی ارلی زندگی دیکھیں تو جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارتی ہے جو کہ ماں ہوتی ہے, تو وہ اس کی کمیونیکیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں اکثر کہتی ہیں یہ اب یہ چاہ رہا ہے, یہ اب یہ چاہ رہا ہے, یہ اب یہ چاہ, ٹھیک ہے. تو وہ کیسے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ بچہ ان کو سرٹن طریقوں سے, جو کہ یونیک ہوتے ہیں ہر بچے کے, کچھ تھوڑی بہت ڈفرینٹ تعداد ہوتی ہیں, وہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں. تو اوور دا ٹائم پیریڈ جب ہم زندگی کے سرٹن مسئلوں میں گر جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے ڈی موٹیویشن ملتی ہے, یا کچھ بھی ہمارے حالات, ہماری پیرنٹنگ سٹائل ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے, ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے, سیلف اسٹیم کے لیے اچھا نہیں ہوتا, ایگو ہرٹ کر دیتا ہے ہماری. تو کچھ ایسے پیٹرنز کی وجہ سے, انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہم وہ اسکل کو اوور دا ٹائم پیریڈ ایج کے ساتھ ساتھ صحیح ڈیولپ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مختلف مسئلے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑتے ہیں. اب دیکھیں سافٹ سکلز کتنی ضروری ہیں, اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا 2022 میں کہ یہ جو 10 اسکل ہے, انہوں نے کوئی 10 سافٹ سکلز کی لسٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ اب جو جاب مارکیٹ میں لوگ آئیں گے ہارڈ سکلز میں وہ ایکول ہے تقریباً. ہارڈ سکلز میں ان کا کمپٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی انجینئر ہے, اگر کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے, میں آئی ٹی کی ایگزامپل اس میں ضرور دوں گی کیونکہ آئی ٹی کے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل مینجمنٹ ان کی ویک ہوتی ہے, وہ سارا دن لیپ ٹاپ کے سامنے رہتے ہیں اور ان کو لوگوں سے بات چیت کرنا ہی نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی ہارڈ سکلز تو سب کی ایک جیسی ہوں گی, ایک جیسے لیول پہ ہوں گے. وہ کہاں ڈفر کریں گے؟ جس کی سافٹ سکلز اسٹرانگ ہوں گی, یعنی لوگوں سے تعلق رکھنے کی ایبلٹی, نیٹ ورک کرنے کی ایبلٹی, اسٹریس مینجمنٹ کرنے کی ایبلٹی, ٹھیک ہے, اپنے اسٹریس کو مینج کرنے کی ایبلٹی, اپنے مینیجر کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم کرنے کی, اپنے دیگر کولیگس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم کرنے کی. تو دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے سروائیول کے لیے. ہمیں ریلیشن شپ مینجمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو سمجھنا ہے, لوگوں سے بات چیت کرنی ہے, ہم نے اکٹھے ٹیم میں کام کرنا ہے, تو ٹیم ورک کتنا ضروری ہے. تو یہ سب سکلز اس لیے ضروری ہیں. یہ سب میں کوچنگ ماڈل کے تھرو سکھا رہی ہوں. پھر مینٹل ہیلتھ کے سرٹن ایسے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ یہ ایک سٹگما ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے ہمیں, جبکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے میں کہ مجھے مینٹل ہیلتھ کے سرٹن پرابلمز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے, جیسے ہمارے پھیپھڑے بیمار ہو جاتے ہیں, جیسے ہمیں دیگر بیماریاں ہوتی ہیں, ویسے مائنڈ کی بیماریاں اگر آپ کو ہو جاتی ہیں یا برین کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل کہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو آپ کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, اٹس ٹوٹلی نارمل. ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے آپ نے, آپ کی کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایسا ہو جس کا رویہ بہت اگریسو ہو آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی پرسنالٹی میں سرٹن چیزوں کو ڈیولپ کر دے گا. آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, آپ اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے, آپ ہچکچائیں گے, ڈریں گے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے مواقع پہ آپ کا سیلف کانفیڈنس لو ہو جائے گا. آپ زندگی میں
ڈیسیجنز نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں جو آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, سافٹ اسکلس کے حوالے سے, وہ اس کوچنگ ماڈل میں ایڈریس ہو سکتی ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بری عادات میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہیں وہ فار ایگزامپل ہم دوستیوں کو بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں. لڑکوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف کے جو کام ہوتے ہیں ان کو مینیج نہیں کر پاتے. اسپیشلی جب ٹین ایج میں جاتے ہیں ان کو تھوڑی سی لبرٹی ملتی ہے باہر جانے کی, دیر تک بیٹھنے کی, تو وہ اپنے جو اسٹڈی ہے اس کو مینیج نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو اسٹڈی کو مینیج نہ کر پانا یہ ایک بیہیویئر کا ایشو ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ اپنی اسٹڈی میں پڑھ نہیں پا رہے, لرننگ نہیں کر پا رہے, اس چیز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا فوکس اچھا نہیں ہے, فوکس کو کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ میموری اچھی نہیں ہے آپ کی, میموری کو امپروو کرنے کی کون سی ٹیکنیکس ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم کوچنگ ماڈل میں یوز کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میں 30 کی کلاس میں ٹریننگ دے رہی ہوں, 30 کی آڈینس کے ساتھ ٹریننگ دے رہی ہوں, تو میں سب کو انڈیویجول ٹائم نہیں دے سکوں گی. لیکن اگر میں کسی کو کوچنگ ماڈل آفر کر رہی ہوں, 1-on-1 کوچنگ ماڈل آفر کر رہی ہوں, تو اس میں پرسنلائزڈ ہوگا وہ سارا. وہ اس کی زندگی کے ارد گرد وہ گھومے گا, صرف اس کے مسئلے ہوں گے, وہ حل ہوں گے, اور پراپر ایک میتھڈولوجی ہوگی جس میں اس کا پیس ہوگا, یعنی کہ جو اس کی لرننگ کی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی جی جی ایبلٹی, ٹائم ڈیوریشن ہے, اس کے مطابق وہ سارا پلان سیٹ ٹھیک ہوگا. اس لیے ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. صحیح ہو گیا. آج کی اسد بیٹھک میں ہمارے ساتھ موجود ہے فائقہ مسعود صاحبہ, اور ان کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں. یہ بتائیے کہ میڈم کہ ایک عام انسان کو یہ کوچنگ ماڈل جو ہے یہ کیوں منتخب کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ کیوں ہم جو ہے نا وہ یہ کوچنگ ماڈل منتخب کریں. دیکھیں, سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز لرن کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کہنا سیکھیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری ایسی جو میں کوچنگ ماڈل میں ڈفرینٹ جو کوچنگ آفر کر رہی ہوں, اس میں ایک کوچنگ ہے کارپوریٹ کوچنگ. ٹھیک ہے, اب کارپوریٹ کوچنگ میں کیا ہے کہ کارپوریٹ کوچنگ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں اور آپ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, سپوز آپ ٹیکسٹائل مل میں کام کر رہے تھے, اور اب آپ کی نئی جاب ہے, ایچ آر تھے آپ ٹیکسٹائل میں فار ایگزامپل, اب آپ ایچ آر ہی ہیں لیکن آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کسی اور انڈسٹری میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ آئی ٹی انڈسٹری میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ آئی ٹی انڈسٹری کے ایچ آر ہیں, تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے جو جاب رولز ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تھوڑا سا آئی ٹی کی انڈسٹری کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, پھر جب جاب آپ کی سوئچ ہوگی تو آپ کے باس کا رویہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی پرسنالٹی باس کی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مینیجرز کی, اپنے امیڈیٹ باسز کی پرسنالٹیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. شروع میں ان کو بہت پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس ماحول میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے, اس کا آرگنائزیشنل کلچر کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, اس کلچر میں رہتے ہوئے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے, اپنے کام کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کیسے اپنی چیزوں کو باور کرنا ہے, لائم لائٹ میں کیسے آنا ہے. یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے ہم کوچنگ ماڈل آفر کرتے ہیں کہ آپ کوچنگ ماڈل میں ہمارے ساتھ آئیں. تو یہ ایک عام انسان کے مسئلے ہیں کہ جب بھی وہ جاب, یہ صرف کارپوریٹ تک نہیں محدود, اگر آپ کسی اور سیکٹر میں بھی جاب کر رہے تھے اور اب آپ نے اپنا رول سوئچ کر لیا ہے تو آپ یہ چیز سیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروموشن ہو گئی ہے, اب آپ کی پروموشن ہوئی, آپ کے پاس برڈن کام کا زیادہ ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کوچنگ ماڈل کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ورک لوڈ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنے اسٹریس کو کیسے قابو پاتے رہنا ہے. اب آپ کی کوئی جاب ہے جو ڈیڈ لائنس پہ بہت فوکس کر رہی ہے, تو ڈیڈ لائن پہ فوکس, ٹائم مینیج کرتے کرتے اسٹریس مینیج کیسے کرنا ہے, ورک لوڈ زیادہ آ گیا, اسٹریس مینیج کیسے کرنا ہے, وہ کرتے کرتے آپ نے کیسے اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ عام بندے کے مسائل ہیں. پھر آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ معاف نہیں کر پا رہے, معافی کیسے دینی ہے یہ بھی عام بندے کا مسئلہ ہے. پھر جب آپ نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے تو آپ کو پچھلی چیزیں بھلانا ہے, وہ بھلانا کیسے, وہ کوئی کیسا پروسیس ہے, یہ بھی عام بندے کا مسئلہ ہے. ہم بچے کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پڑھو 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 پڑھو.
ٹھیک ہے. پڑھائی کرنی کیسے ہے, لرننگ کیسے ہوتی ہے, یہ نہیں بتاتے. یہ عام بچے کا مسئلہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں پڑھائی کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, سیکھا کیسے جاتا ہے, چیزیں یاد کیسے کرنی ہے, یاد کر کے میموری میں ریمین کیسے رکھنی ہے. یہ عام بندے کا مسئلہ ہے. آپ اپنے بیہیویئر میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں, بری عادتیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں, ایڈکشن ہے آپ کی, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور بری, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, لوگوں کی باتوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, آپ لوگوں سے اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پاتے, بہت سارے بیہیویئر کے ایشوز ہیں آپ کے. ان سب چیزوں کو کیسے چھوڑنا ہے, نیگیٹو بیہیویئرس کو چھوڑ کے پازیٹیو بیہیویئرس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, یہ سب عام ایک انسان کے مسئلے ہیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں اس کوچنگ ماڈل کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کسی ایسے مینٹور سے جڑ جانا جس کی لائف کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے آگے امپروو کریں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں این ایل پی لائسنس پریکٹیشنر بھی ہوں. تو این ایل پی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کامیاب لوگوں کی زندگی پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر سرٹن مائنڈ پیٹرنز, مائنڈ اسٹریٹجیز ایسی اپنائی تھی جس کے تھرو ان کو کامیابی ملی. اس میں ان کا مینٹل مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے, ان کے بیہیویئرز آ جاتے ہیں, ان کی تھنکنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ کی پاور کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے اپنے آپ کو, ایکشن اورینٹڈ بھی بننا ہے, آئیڈیاز میں بھی کمال حاصل کرنا ہے, اور آپ نے پیپل اورینٹڈ بھی بننا ہے, لوگوں سے بھی میل ملاقات رکھنی ہے آپ نے. تو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں ساری, یہ سارا کچھ آپ کوچنگ ماڈل کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اور یہ سب عام آدمی کے مسئلے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا عمل کیا ہے, اس کوچنگ کا جو بیسیکلی عمل ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی, اس سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ کوچنگ ماڈل کس طریقے سے ایک کمپلیٹ ماڈل ہے جس کے اندر ہم ایک سیٹ پروسیس کے تھرو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چیزوں کو یہ نہیں کرے کہ کبھی کچھ پکڑ لیا, کبھی کچھ پکڑ لیا, کبھی کچھ پکڑ لیا, کبھی کچھ پکڑ لیا. ایک پروسیس ہے جس کے تھرو ہم گزارتے ہیں لوگوں کو, اور وہ پورا سیٹ پروسیس ہے, پروسیجر ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے کوچنگ کا, اس کا نام ہے ریلیٹ ٹو ایلیویٹ. ریلیٹ ٹو ایلیویٹ. اس میں کیا ہے کہ مطلب اس کا نام سے جیسا کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک ریلیشن شپ بنانا ہے تاکہ آپ ایلیویٹ کریں, ہائر پوزیشن پہ پہنچ جائیں, ایک ہائر سیلف میں اپنے پہنچ جائیں, جو کہ فینومینل سیلف کا بھی کانسیپٹ ہے. ہمارا جو لوگو ہے ہائی مائنڈس 12 کی, میں فاؤنڈر اور سی ای او بھی ہوں, تو ہمارا ہائی مائنڈس 12 کا لوگو ہے سنک ٹو یور فینومینل سیلف, یعنی کہ اپنے فینومینل سیلف کے اندر سنک ہو جائیں. سو وہ کیا ہے کہ فینومینل سیلف کیا ہے کہ وہ آپ ہی کی وہ فارم جو کہ ہائر سیلف ہے آپ کی, چیزوں میں رول اڈاپٹ کرنے میں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, چیزوں کو پرفارم کرنے میں زیادہ بہتر ہے, اسٹریس مینجمنٹ میں زیادہ بہتر ہے, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کر پاتی ہے, اپنے ٹیکل کر پاتی ہے, اور ایک ترقی حاصل کرنے کی ڈگر پہ جا رہی ہے, اور مسلسل ہر دن پچھلے دن سے امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایلیویشن ہے, یہ فینومینل سیلف کی طرف کا سفر ہے. ریلیٹ ٹو ایلیویٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹیسپینٹ, میں کہتی ہوں, میں پیشنٹ نہیں کہتی, میں پارٹیسپینٹ کہتی ہوں ان کو, پارٹیسپینٹ کے ساتھ ہم ریپو بلڈنگ کا پروسیس کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اچھی ایسی اس کو بتاتے ہیں کہ ہم انٹلیکچولی اس کے مسئلے حل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ ایموشنلی ہم آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کے ایموشنس کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اور فزیکل ریپو بلڈنگ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی کہ اس سے سلام دعا کرنا, ہاتھ ملانا, اس کو تھپکی دینا, اس کو امپاور کرنا, اس کو انکریج کرنا کہ وہ اپنے مسئلے کو کھل کے بیان کر سکے, اس کو ایک کمفرٹ لیول دیتے ہیں جس میں وہ اتنا کمفرٹ میں آ جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ پھر نیکسٹ سیشنز میں وہ اچھے طریقے سے اپنے مسئلوں کو بتا پاتا ہے. پھر ہم سیکنڈ جو پروسیس ہے وہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے میموری مائننگ. اب جیسے نام سے ہی ظاہر ہے
کہ یہ آپ کی میموریز پاسٹ ایکسپیرینسز میں جائے گا. ٹھیک ہے, میموری کو کھوجنے کی پروسیس سٹارٹ ہو گیا آپ کا, میموری مائننگ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے, اس میں ہسٹری ٹیکنگ ہے. جو بھی ایشو, فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے کانفیڈینس لیول کا ایشو ہے, لو کانفیڈینس ہے میرا, تو میں آپ کی بچپن سے اور ساری زندگی کی ہسٹری لوں گی, میں دیکھنے کی کوشش کروں گی, پوچھنے کی کوشش کروں گی کوسچننگ کے تھرو کہ وہ کون سے اسپیکٹ تھے جن کی وجہ سے آپ کا کانفیڈینس لو ہوا. دیکھیں آپ میرے پاس آئیں گے نا تو آپ کا ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے کانفیڈینس لو ہوگا, کوئی اور آئے گا اس کی زندگی میں کچھ اور مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے کانفیڈینس لو ہوگا. تو ہم پرسنلائز کوچنگ پلان آفر کرتے ہیں, ہر ایک کے کو اس کے مسئلوں کی مطابق ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جی ہمیں تو یہ 4 مسئلے حل کرنے آتے ہیں, اسی کے تھرو ہم آپ سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی چیز جو ہے نا وہ دے دیں گے. تو اس طرح کا کوئی پروسیس نہیں. تو ہسٹری ٹیکنگ میں ہم یہ کرتے ہیں. پھر تھرڈ سٹیپ آتا ہے ہمارا ڈسکوری ڈائیو. ڈسکوری ڈائیو جیسے کہ نام سے ہی آیا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈسکوری کر رہے ہیں. سیلف ڈسکوری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. جیسے لو کانفیڈینس کا کوئی اگر پیشنٹ آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایز اے پارٹیسپینٹ ہم دیکھیں گے کہ کس کانفیڈینس لیول کے اوپر وہ فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ آتا ہے اس کا بالکل ہی شیٹرڈ ہے, وہ زیرو پہ, آپ سمجھ لیں, اس کو اور طریقے سے کوچنگ ماڈل آپ کو دینا ہوگا اور لیول سے سٹارٹ کرنا ہوگا. ایک بندہ ہے وہ تھوڑا بہت کانفیڈنٹ ہے, مزید اس نے امپروو کرنا ہے, اس کو اور طریقے سے آپ نے کانفیڈنٹ کرنا ہوگا. ایک بندہ ہے جو کہ اسکول میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا بچہ, وہ اور بات ہے. ایک انٹر اسکول کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا, وہ اور کانفیڈنس لیول کا شٹر ہونا ہے. ایک گلوبل لیول پہ جا کے نہیں پارٹیسپیٹ کر پا رہا تو اس کا لیول ذرا اور طرح کا ہوگا, ہمیں کانفیڈنس کے اوپر کام کرنا ہوگا. تو ہم اس میں ڈسکوری ڈائیو میں اسیس کرتے ہیں کہ ابھی آپ کرنٹ اپنے مسئلوں میں کس جگہ پہ فال کر رہے ہیں, تو ادھر سے ہم سٹارٹ کر کے آگے مزید کام کرنا شروع کریں. اور جو فورتھ سٹیپ ہے ہمارا وہ ہے نرشنگ ٹرانسفارمیشن, جس کے اندر اب ہم نے مسئلہ اسیس کر لیا, اب ہم کیا کرتے ہیں, گول سیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں اور ہم نے پہنچنا یہاں پہ ہے. تو یہاں سے یہاں تک کا سفر کن چیزوں کن سٹیپس کی بیسس پہ ہوگا. پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم فلانی چیز کریں گے. اس میں ہم دونوں طرح کے گول سیٹنگ کرتے ہیں. ہمارے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں جو اچیو کرنے سے ہمارے کچھ لانگ ٹرم گولز اچیو ہوتے ہیں, اور ان لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرتے کرتے ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ففتھ اور لاسٹ اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے پرفارمنس پلس کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کو ایک پروسیس کے اندر انٹر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسیسمنٹ ہوگی, گول سیٹنگ ہوگی, اب آپ کی اپنے ایفرٹ سٹارٹ ہو گئے. سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے اس میں کہ اس پورے کوچنگ ماڈل میں سمجھتی ہوں کہ میری ذات 30% کام کر رہی ہوتی ہے, 70% وہ انسان خود اپنے ایفرٹس پٹ ان کر رہا ہوتا ہے. اور جب تک ہمیں پارٹیسپینٹ کی طرف سے 70% نہیں ملتا نا, ہم تو اپنا 30 دے دیتے. اب جب تک 70 ہمیں نہیں مل رہا ہوتا نا, تب تک 100% ریزلٹس نہیں آتے. تو لوگ اکثر آ کے یہ گلا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا نہیں ہو رہا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے اپنے 70% ایفرٹ نہیں تھے, آپ کے کسی کے 60 تھے, کسی کے 40 تھے, کسی کے 20, تو ریزلٹ بھی پھر اسی حساب سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہماری لاسٹ جو سٹیپ ہے وہ ایویلیویشن اور فیڈ بیک کا ہوتا ہے. یعنی کہ کیا, کہ ہم فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, اس پرفارمنس میں یہ چیزیں بہت اچھی تھی. جیسے فار ایگزامپل کوئی اسٹیج پہ پرفارمنس دیتا ہے اور لو کانفیڈنس کا اگر تھا وہ ہمارے ساتھ, تو ہم آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آئی کانٹیکٹ بڑا امپروو ہوا ہے, آپ کی انگیجمنٹ بڑی امپروو ہوئی ہے, آپ کی وائس کی جو کوالٹی تھی وہ بڑی امپروو ہوگی ہے. پہلے آپ ہچکچاتے تھے, اب آپ ہچکچاتے نہیں. آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ڈسٹینس بڑا اب سوٹیبل ہو گیا ہے. پہلے آپ بہت دیر سے ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ ادا کرتے تھے, اب آپ کا وہ پراپر گیپ آ گیا جتنا ہونا چاہیے اسٹیج پہ. تو یہ ساری چیزیں فیڈ بیکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی پرفارمنس پہ بتاتے ہو یہ چیز آپ نے اچھی کی, یہ چیز آپ نے بری کی, وہ جینوئن فیڈ بیک ہوتا ہے. یعنی کہ جو اچھا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں, جو بری چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں, لیک جہاں جہاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں, مزید اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ فیڈ بیک میں بتا دیتے ہیں, اور پھر ایویلیویٹ بھی اس کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے
اور اتنی ڈیمانڈ تھی، اتنی آپ کی آ گئی، اس کو اور مزید امپروو کیسے کر سکتا جا سکتا. تو یہ سارا ایک کوچنگ ماڈل کا یہ پروسیس ہے جو کہ 5 اسٹیپس سے مشکل. میں ایک اسٹیپس کے نام دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے ریلیٹ ٹو ایلیویٹ. سیکنڈ اسٹیپ ہے میموری مائننگ. تھرڈ ہے ڈسکوری ڈائیو. فورتھ ہے نرشنگ ٹرانسفارمیشن. اور ففتھ ہے پرفارمنس پلس. ٹھیک ہے. اچھا یہ کس ایج کے بندے کو یہ کوچنگ لینی چاہیے؟ کیا بچے بھی یہ کوچنگ لے سکتے ہیں یا اس میں جو پیشنٹ ہے وہ خواتین زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں؟ پہلا میرا جو سوال ہے کہ یہ کس عمر کے بندے کو لینی چاہیے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی لائف میں پرابلمس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. میں جو پرسنلی دیکھ رہی ہوں وہ 7th کلاس کے بچے تک سے دیکھ رہی ہوں. 7th کلاس کے بچے کے پرابلمس کو میں حل کر رہی ہوں بیکاز وہاں پہ سرٹن جو ہے پڑھائی کے بھی ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جس میں اس کو کوچنگ اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور مزید پھر 7th کلاس سے آنورڈز میں بچوں کو ٹیکل کر رہی ہوتی ہوں. 7 سے لے کے ایج میں آگے اولڈر ایج میں کسی بھی ایج تک وہ جا سکتے ہیں. جدھر بھی ان کو کوئی بھی مسئلہ فیس کرنا پڑے وہ آ سکتے ہیں. اور الحمدللہ اسد میرے پاس زیادہ تر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. مطلب ان میں کوئی ایج اسپیسیفکیشن نہیں ہے اور نہ کوئی جینڈر اسپیسیفکیشن ہے. ٹھیک ہے میرے ساتھ الحمدللہ جتنی بھی وومن پارٹیسپینٹ رہی ہیں وہ بھی بڑی کمفرٹ لیول میں رہی ہیں اور جو میرے ساتھ میل پارٹیسپینٹ ہیں وہ بھی کافی کمفرٹ لیول میں رہے ہیں اور سب کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا آ رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ورکشاپ آپ نے اسکول کے بچوں کی بات کی ہے تو اگر اسکول کے کوئی ٹیچر ہماری یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں یا اب دیکھیں یا کسی کے ساتھ میں شیئر کروں تو ورکشاپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ 1 ڈے 2 ڈے کیا سین ہے؟ اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے اگر آپ کلاس روم مینجمنٹ کر رہے ہیں تو آپ 3 days ورکشاپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اگر ہاں آپ لیسن پلاننگ کی کر رہے ہیں تو وہ اور طرح کی ورکشاپ ہوتی ہے. اور ہم جو ہے نا بڑے فلیکسیبل ٹریننگ آفر کرتے ہیں. ٹرینر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو ایڈجسٹ کر پائے. ٹھیک ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ڈے لانگ ٹریننگ ہو کسی بھی ٹاپک پہ 9 to 5. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سکولز ان کی پرائس کو افورڈ نہیں کر پاتے تو ہم اس کو کٹ شارٹ کر کے 3 hours تک بھی لے لیتے ہیں. کچھ سکولز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز اتنا دیر بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو بھی ہم کٹ شارٹ کر دیتے ہیں کہ جی ٹیچر کا سٹیمنا نہیں ہے اتنا ٹریننگ میں ڈے لانگ ٹریننگ میں بیٹھنے کا. تو یہ سب اپنی اپنی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. 1 منٹ میں ذرا چارجنگ پہ لیپ ٹاپ لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک اور آپ سے سوال پوچھیں گے. میم ہمارے ساتھ موجود ہیں فائقہ مسعود صاحبہ اسد بیٹے کی. آج کی خاص جو آج کی ہماری ایپیسوڈ ہے کافی لمبی بھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے جو بھی میں پروگرام لاتا ہوں اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم شامل کریں کہ جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، آپ کی لائف میں کوئی چینجنگ آ سکے اور آپ آگے بڑھنا چاہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری فیلڈ کے میڈیا فیلڈ کے ایسے بہت سارے بندے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے ہیں اور وہ کسی اور کو آگے کر دیتے کہ سر آپ سوال پوچھ لیجئے گا اور میں یہ کلپ آگے اپنے چینل کو بھیج دوں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹیج کے ہیرو مانے جاتے ہیں لیکن وہ مائک پر جب آتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے. ایسے بہت سارے ٹیچر بھی ہیں، اگر آپ ان کو کسی پروگرام میں مدعو کرتے ہیں ریڈیو کا ہو گیا یا ٹی وی پروگرام میں تو وہ اس طرح بول نہیں پاتے، کیمرے کو فیس نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. اور ابھی تو دور ایسا آ گیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب ہر چیز موجود ہے لیکن اس کی ضرورت ہے. جیسے ہی وقت ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے ہماری ایکسرسائزز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور جوں ٹیکنالوجی ترقی کر رہے اسی طرح جو ہے عام انسان کیا بچے بھی جو ہے وہ ذہنی پریشان ہیں اور ان کا سکون ختم ہو چکا ہے. بڑی لمبی بحث ہو جائے گی جب ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا میں بات کر رہے تھے جی
یہ بات اصل آپ نے بالکل ٹھیک کہی. اور اس میں یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے تو ماہر ہوتے ہیں لیکن بولنے کے وقت ان سے بولا نہیں جاتا. تو ڈیل کارنیگی کی ایک پبلک اسپیکنگ پہ بک ہے, ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل اینڈ لرن دا آرٹ آف پبلک اسپیکنگ, سم تھنگ لائک دس. میں شور نہیں ہوں اس پہ, لیکن پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں گے ڈیل کارنیگی کی تو آپ کو آ جائے گی بک کیا ہے ان کی. اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا پبلک اسپیکر ہے نا, وہ جب اسٹیج پہ جاتا ہے کچھ بولنے کے لیے تو پریپریشن کے ساتھ بولتا ہے. اب جیسے آج کا پروگرام میں نے کرنا تھا, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈیلی لائف میں کرتی ہوں, ٹھیک ہے, یعنی جو میرے اندر ہے, بٹ اسٹل میں نے سارے کوشچنز لکھے اور میں نے اپنے ہی دماغ سے پوچھا, کسی سے ہیلپ نہیں لی, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کر رہی ہوں, جو کہ پریکٹیکلی کر رہی ہوں. سو میں نے مجھے کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں نے ٹٹولا اچھا میں کیا کرتی ہوں, کیسے کرتی ہوں, کیا سٹیپس ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کو لکھا. جب لکھا تو میرے ذہن میں ایک خاکہ بنا کہ ہاں میں نے یہاں سے بات شروع کرنی ہے, ایسے ایکسپلین کرنی ہے اور ادھر لے کے جانا ہے. اب جب پوڈ کاسٹ ہوتی ہے ہماری تو اس میں کچھ پرو کوسچنز ہوتے ہیں. ایک کوسچن ہوتا ہے, اس کوسچن سے کوسچن نکلتا ہے, جو کوسچن سے کوسچن نکالا جاتا ہے اس کا آنسر عمومی طور پہ آپ دے پاتے ہیں, لیکن جو فرسٹ کوسچن ہوتا ہے اس کا آپ کا آنسر پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں, کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو بولنے کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے, آپ اس کو پریپیئر کر کے جائیں. جتنا اچھا آپ پریپیئر کر کے جائیں گے اتنا اچھا آپ بولیں گے, اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ فل بدی بھی بولنا شروع کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میڈم, یہ تو ایک عام انسان ہو گیا جو ذہنی پریشان ہو اور ٹینشن میں ہو تو اس کے لیے یہ کوچنگ ہے, لیکن بہت سارے ایسے یہ اس انٹرویو سے مجھے مطلب گفتگو سے اور آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں, تو کیا یہ کوچنگ ان کے لیے بھی کارآمد ہے یا نہیں؟ جی, نشہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوچنگ ہوتی ہے, لیکن میں وہ آفر نہیں کر رہی, کیونکہ اس میں نا آپ کو ایڈکٹ ایکسپرٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ پراپر یا تو کوئی سائیکولوجسٹ ہوتا ہے یا ایڈکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی ایڈکشنز جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ ایڈکشن کا آتا ہے تو میں اپنے کولیگس میں جو کچھ 4-5 لوگ بہت ویل نون ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور واقعی جینوئنلی فرق پڑتا ہے ان کی کوچنگ سے, ان کی کاؤنسلنگ سے, ان کے پاس ریفر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی آنا چاہے تو کیسے آئے گا؟ جی, میں نمبر شیئر کر دوں گی, آپ اس نمبر کے اوپر اپروچ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو شیڈیول دے دیا جائے گا. اس شیڈیول کے اوپر آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک کر کے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. میں دونوں طرح کی کوچنگ ماڈل آفر کر رہی ہوں, آن لائن بھی آفر کر رہی ہوں جو لوگ لاہور سے باہر کے شہروں پہ رہتے ہیں, اور تھوڑے سے جو آن لائن کے ریٹ ہیں وہ بھی تھوڑے کم ہیں بنسبت ان پرسن کے. تو ان پرسن بھی میں آفر کر رہی ہوں, جو لوگ لاہور میں ہی رہتے ہیں وہ فزیکلی بھی آ کے لے سکتے ہیں کوچنگ سیشنز. ٹھیک ہے. یہ عبد اللطیف صاحب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سویا کریں, یہی بہتر ہے آپ کے لیے. اچھا, بعض اوقات نا ہماری ڈیمانڈ نیند کی بہت کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم صرف 4 گھنٹے سو لیں, 3 سو لیں, 2 سو لیں اور فریش اٹھیں, ٹھیک ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. اگر 8 سے ایکسیڈ کر رہی ہے, 10 ہو رہی ہے, 12 ہو رہی ہے, تو اس کے مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہماری باڈی میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس سے ہمیں پوری انرجی نہیں مل رہی ہوتی اور ہم پورا پراپر ہر جو ہماری باقی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں, اس مسئلے سے اسکیپ لینے کے لیے ہمارے پاس حل صرف سونا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنی دیر جاگ رہے ہیں اس میں ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی کر رہے ہیں جس میں ہماری جو باڈی ہے اس کی ریسٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو وجوہات, اسی لیے میں نے کہا کہ پرسنلائز کوچنگ ہے. ادھر جب آپ ہمارے ساتھ مسئلہ لے کے آئیں گے, ہم اسپیسیفک کوسچنس کریں گے اور پھر ڈسکور کریں گے
کہ آپ کو اگر یہ مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجوہات آپ کی زندگی میں کیا وجوہات ہیں اور ان کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا فائقہ مسعود صاحبہ بہت شکریہ، اور آپ سے آج ہم نے بڑی قیمتی باتیں سیکھی. یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ عام لائف میں کیا کرتی ہیں؟ گنگناتی ہیں، لکھتی ہیں، یا لانگ ڈرائیو پہ چلی جاتی ہیں؟ جی میں بہت ایکسٹروورٹ ہوں، اور میرا بہت بڑا سوشل سرکل ہے الحمدللہ، اور بہت زبردست ہیرے جیسے لوگ ہیں میرے سرکل میں. ہم لوگ آؤٹنگز بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، شعر و شاعری کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، موسیقی بھی سنتے ہیں، گاتے بھی ہیں، اور ڈرائیو پہ بھی جاتی ہوں، اور کافی پینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ماؤنٹینز میرے نزدیک بہت زیادہ میرے لیے مطلب لائک ایسے ہیں کہ جیسے ڈیوائن فیلنگ میں بیٹھی ہوں. جب مجھے دل کرتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جنت جانا ہے تو میں کسی نہ کسی ہل اسٹیشن پہ چلی جاتی ہوں. تو یہ میری کچھ سرٹن ہابیز ہیں. سوئمنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ایز اے ہابی میں کرتی ہوں. بک ریڈنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے جو ہے ہائکنگ میری ہابی ہے. ماگلا ہلز پہ میں نے پچھلے دنوں بہت ہائکنگ کی. فیس بک پہ میں دیتی رہتی ہوں پوسٹ وغیرہ مارگلا اپڈیٹس. پہ آگ تو آپ نے نہیں لگائی؟ جی میں کہہ رہا ہوں مارگلا پہ کہیں آگ تو آپ نہیں لگا کے آئی؟ نہیں آگ نہیں لگاتے اچھا ہم مارگلا کیا کہیں پہ بھی آگ نہیں لگاتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوکنگ کا شوق ہے یا صرف کھانے کا شوق ہے؟ ہاں جی میں کشمیری ہوں جی، اور ہم لوگوں کے گھروں میں جب لڑکیاں کیا لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی کوکنگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے خاندانوں میں کہ کوکنگ پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اور تقریباً ہر کسی کو ہی کوکنگ آتی ہے. کوئی ایک آدھی ہوتا ہوگا جس نے نہیں سیکھی ہو، ورنہ سب سیکھتے ہیں. اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ہاں اداس ہوتے ہیں تو پھر کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ اداسی کی فیلنگ کو اوڑھ کے ہی بیٹھ جائے بندہ. تو پھر اداس موسیقی سنی جاتی ہے، اکیلے بیٹھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آنسو بھی بہا لیے جاتے ہیں. بڑا نشہ ہے ایک اداسی کو بھی انجوائے کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ اسی اسٹیٹ میں رہنے کو میں انڈورس نہیں کرتی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں میری زندگی میں جن کو کانٹیکٹ کرتی ہوں تو وہ اداس رہنے نہیں دیتے. تو مجھے پتا ہے کہ وہ جو ہے نا واپس لے آئیں گے تو پھر ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. جو فائقہ مسعود صاحب سے 2 ماہ پہلے ہی میں نے ٹائم لیا تھا، اور ہماری پلاننگ ہو گئی تھی کہ ہمارا جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا وہ فلاں ڈیٹ کو ہوگا. پھر اتنی مصروفیات، کبھی شادیوں کا سیزن، کبھی کیا، وہ ڈیلے ہوتا گیا. اور کل میں نے صرف انہیں سلام بھیجا، یہ نہیں کہا کہ میڈم کیا کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہوں نے کل ٹائم، بڑی مہربانی. اچھا یہ بتائیں، لوگ جو ہے وہ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، لیکن میرا ہمیشہ سے سوال ہوتا ہے، اگر میں ریڈیو کر رہا ہوتا ہوں تب بھی میرا یہی سوال ہوتا ہے، یا اگر میں کسی سے میگزین کے لیے انٹرویو لیتا ہوں تو بھی میرا یہی سوال ہوتا ہے، اور پوڈ کاسٹ میں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ جاگتی آنکھوں کا کوئی ایسا خواب جو ابھی تک ادھورا ہو. سوتے میرا ہوئے تو سب ہوتے ہیں. جی جی، یہ جاگتی ہوئی آنکھوں کا خواب ہے. میری زندگی میں ایک مومنٹ پہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ جڑی تھی جو کمٹمنٹ جو کرتے تھے. بزنس آرگنائزیشن تھی، وہ جو کمٹمنٹ کرتے تھے وہ پوری نہیں کرتے تھے. تو اس کو جب میں نے چھوڑا تو فوری طور پہ میں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی جس کا میں نے نام رکھا ہائی مائنڈرز 12. ہائی مائنڈرز کا مطلب ہے وہ لوگ جو ویلیوز کو اور پرنسپلز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. ان کی لائف میں اصول اور جو ہے وہ تہذیب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ویلیوز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میرا خواب یہ ہے کہ میں اس ادارے کو اتنا بڑا سیٹ اپ بنا لوں کہ اس پہ ملٹیپل لوگ مل کے کام کریں، اور ان سب کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہو کہ وہ اصولوں کے پکے لوگ ہوں، جو کمٹمنٹ کریں وہ پرووائڈ کریں، اور ایک معاشرے میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوں، امپاورمنٹ دے رہے ہوں لوگوں کو. تو میرا یہ ادارہ جو ہے اسپیشلی ہیومن ایکسیلنس کے اوپر ہے کہ کیسے انسان اپنی فل کیپیبلٹیز کو انجوائے کرتے ہوئے ترقی حاصل کر سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ ادارہ اٹ سیلف خود اتنی ترقی حاصل کر لے کہ یہ بہت بڑے لیول پہ ماسز کو ڈیل کر رہا ہو، اور میں اس گلوبلی لے کے جاؤں انشاءاللہ. یہ میرا خواب ہے. انشاءاللہ. جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟
ہاں جی، میں ایک شعر کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کروں گی، اور یہ شعر اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ میں میسج دوں گی اینڈ پہ۔ شعر یہ ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے جی کا نہیں، سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں مگر آپ میں تہذیب نہیں ہے تو آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑھے بالکل لکھے میں اور جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جاہل پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جاہل ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پڑھائی پہ تو فوکس کر لی ہے لیکن بالکل جہالت ختم کرنے پہ فوکس نہیں کر رہے۔ اور ایک میں پیغام دینا چاہوں گی جو کہ اشفاق احمد صاحب دیا کرتے تھے اپنے پروگرام زاویہ میں، اور زاویہ اس مجھے چھوٹی تھی میں سنتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ آخر میں ہمیشہ ایک ہی بات پہ فوکس کرتے ہیں اور اسی پیغام کو پروپیگیٹ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن اوور دا ٹائم پیریڈ جب میں بڑی ہوئی میں نے معاشرے میں دیکھا کہ اس کی وجہ سے بہت پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا پیدا بنائے۔ بالکل بالکل اب ہم جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں کہ وہ چیز وہ حاصل کرے۔ ہم آسانی نہیں بانٹتے۔ ہم یا تو وہ کہیں گے نا، وہ محاورہ ہے کہ گیدڑ کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر میں ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے تک پہنچو۔ تو یہ چیز بہت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے، ہمیں ایز اے قوم ایز اے معاشرہ سوچنی چاہیے کہ ہم کیسے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ میرا پیغام۔ بالکل اشفاق احمد صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے زاویہ پروگرام میں، اور ان میں سے ایک بات جو مجھے ابھی یاد آئی وہ یہ تھی کہ ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو دے دیا کرو، کیونکہ آپ نے کون سا اپنے دیے میں سے اس کو دینا ہے، آپ نے اس جی، کے دیے میں سے آپ نے یہ دینا ہے، ویسے کیونکہ یہ اس کا دیا ہوا ہے تو اس کو دے بہت دیا کرے۔ خوبصورت ہے۔ جی بہت شکریہ فائقہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میرے خیال میں میرے پوڈ کاسٹ کا یہ واحد پوڈ کاسٹ ہے جو کافی لمبا ہو گیا۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت آپ شکریہ، کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اور دوبارہ فائقہ مسعود صاحبہ کو جو ہے وہ زحمت دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسد کا خیل اور ہماری آج کی مہمان فائقہ مسعود صاحبہ کو دیجیے گا اجازت۔ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔